وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آدمی کا جسم ہے کیا جس سے شیدا ہے جہاں. ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان. خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں. چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. موت کی پرزور آندھی جب آ کے اس سے ٹکرائے گی یہ ساری عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. انتہائی واجب الاحترام سالانہ تبلیغی اصلاحی روحانی نقشبندی مجددی اجتماع جس میں آپ حضرات اپنے دامن کی وسعت کے ساتھ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں خانقاہ نقشبندیہ معالی الفقیر کا فیض لینے کے لیے 2 دن سے یہاں تشریف فرما ہو. بس بد نصیبی یہ ہے باغ و بہاروں والا باغ تو ملا باغ کا مالی نہ ملا. اللہ میرے حضرت کے صاحبزادوں کو سلامت باکرامت رکھے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے جو ساری امت کو فیض مل رہا ہے ہمارے پیر و مرشد حضرت اقدس حافظ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سینہ مبارک سے ٹکراتا ہوا جو اللہ نے ان کے فرزند صاحبزادوں کے ایمان تقوی کے نور سے سینوں کو روشن کیا. اللہ اس کا فیض قیامت کی صبح تک جاری ساری رکھے اور ہمیں ان خانقاہوں کی چمکتی ہوئی روشنی اور جلتی ہوئی شمع کی حفاظت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کے سر پر سجی ہوئی دستاریں اور سنت کے مطابق لباس اور کردار اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ مالی اپنی محنت سے اس گلشن کو اتنا قیمتی بنا گیا ہے کہ قیامت کے دن پروردگار عالم کے دربار میں
کوئی نماز کا تحفہ، کوئی زکوٰۃ کا تحفہ، کوئی عبادت ذکر اذکار کا تحفہ لائے گا، جب اللہ پوچھیں گے فقیر تو میرے دربار میں کیا لے کے آیا تھا، کہے گا اللہ یہ گلشن تیرے سامنے تھا، آباد چھوڑ کے آیا، آپ کا رونا، آپ کا ہاتھوں کا اٹھانا، سجدوں میں جا کر سبحان اللہ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ کے ذریعے اللہ سے سرگوشیوں میں ملاقات کرنا، یہ فقیر ہمارے قلوب پر اتنی محنت کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ گواہ ہے کہ آپ حضرات میں مجھ ناچیز کے علاوہ تمام بدگمانی سے اللہ بچاوے ایسے حضرات بیٹھے ہیں جو سجدے میں سرگوشیوں میں اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ ان کی سرگوشیوں کو ساتوں آسمان کے فرشتوں کو سنا دیتا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ خانقاہیں، یہ مدارس، یہ مراکز، یہ مساجد، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ پوری دنیا کا کفر اور پوری دنیا کی کفریہ طاقتیں ان مساجد اور مدارس اور خانقاہوں کے نظام اور خانقاہوں کے اندر اللہ کی محبت کے جو شمع روشن ہو رہی ہیں اور عشق الہیہ کے جو فوارے چل رہے ہیں اور ان کی چھینٹے اور ان کے قطرے عوام الناس کو اللہ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، یہ پوری دنیا کے کفر کی آنکھ سے نہیں بہتی، اس کو برداشت نہیں ہو رہا۔ اس نے ہمارے مال پر نہیں، اس نے ہمارے کردار پر اور ہماری آنے والی نئی نسل پہ محنت شروع کی، ہمیں اس نے چھوڑ دیا۔ اس نے کئی بڈھے کھوسٹ ہیں، ان سے کیا لینا، یہ بولیں تو کھانسیں، کھائیں تو لقمہ ان کے منہ میں پھنس جائے، سوئیں تو ان کے سانس رک جائے، واش روم میں جانے کے قابل نہیں، ان کی چھوڑو، ان کی آنے والی نوجوان نسل کو پکڑو۔ تو جہاں میڈیا اس امت کو ایمان یقین کی محنتیں سنا رہا بتلا رہا، وہاں ہماری نئی نسل کو اللہ اس کے رسول سے دور کر رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے ہم کسی سیاسی اور ہم کسی حکومت پر انگلی نہیں اٹھاتے، بلکہ جو حالات آپ کے میرے سامنے ہیں، کیا جو ہماری نئی نسل کو ان 3-4 دنوں سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر اور دشمنوں کی چالوں میں آ کر دشمنوں کی خوشیاں منانے کے لیے لگا رکھا ہے، تم ایمانداری سے بتاؤ، خدا کی مخلوق اللہ کی دھرتی پر، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر تم قیمتی ترین لوگ ہو جو اپنے آپ میں اپنے گھر بار کو، اپنی اولاد کو، اپنی بچوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنی روزمرہ زندگی کی مصروفیات کو چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے یہاں آئے۔ کس کی رضا کے لیے؟ اور زور سے، کس کی رضا کے لیے؟ اور کس کی رضا کے لیے؟ اللہ اس انداز میں کہیے، اللہ کا نام اس انداز میں لیجئے کہ ہماری زبان حرکت میں نہ آئے، دل حرکت میں آ جائے۔ کس کے لیے؟ اللہ یہی چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو زبان دی، اس زبان کا حق یہ ہے، کھانا نہیں، ذائقوں کا چٹخورا نہیں، اور پانی اور مشروبات کی چٹخوری اور مٹھاس میں نہیں، اس زبان کا حق یہ ہے چلے تو اس پر نام ہی اللہ کا ہے۔ تو آج جس کیفیت سے اور جن مراحل اور زندگانی دنیا کی ہم سانسیں گزار رہے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ، آپ حضرات اپنے اپنے گھر کے سربراہ اور ذمہ داران بیٹھے ہو، فون کر کے پوچھ لو کام کا کیا بنا، بچے کہاں ہیں، کھانا کیا کھایا تھا، کھانا کیا پکایا تھا۔ یعنی گھر کی فکر اتنی ہے، اس نسل کی روٹی کی، کپڑے مکان کی فکر اتنی ہے، یا اس نسل کی ہمیں آخرت کی فکر ہے۔ ہم نے انجینئر، وکیل، پائلٹ، بڑے بڑے سیاستدان بنائے، کیا ہم نے اپنے بچوں کو قبر کا وارث بھی بنایا؟ ہم جہاں جاتے ہیں، اگر میں اس حالت کے اندر اس لباس کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو اس لباس کی جھلک میرے بچے کے اندر نظر آتی ہے، ویسٹ کوٹ میں، پگڑی میں، ٹوپی میں، رومال میں۔ ہم نے اپنے بچے کو خوراک مساوی برابر کی، لباس برابر کا، پینا، کھانا، اوڑھنا اپنے جیسا دیا۔
کیا کردار بھی ہم نے اپنے بچوں کو اپنے جیسا دیا؟ کیا ہمارا کردار ہمارے بچوں میں ایسا ہے کہ میں اپنے بچے کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہوں اور فخر کے ساتھ انگلی اٹھاؤں کہ یہ میرا بیٹا ہے؟ کچھ لوگ اس دھرتی پر بڑی بابرکت زندگی گزار کے گئے ہیں جو قیامت کے دن اپنے بچوں کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے کہ اللہ میں یہ کمائی تیرے دربار کے اندر لے کے آیا۔ محض الفقیر میں آنے والوں، بس آپ حضرات سے ایک عرض کروں گا، اللہ اکبر، دنیا کی زندگانی کو کامیابی نہ سمجھیے تو یہاں کی ناکامی ادھوری ہے۔ ہم ایک مرتبہ حضرت مولانا عبدالغفور صاحب مدنی ٹیکسلا میں تھے، بہت بڑے بزرگ گزرے، حمام کے پاس گئے، میں اور مفتی محمد حسن صاحب دعوت الفیوم ایک جلسے پہ تھے تو حضرت سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ آپ مسجد کے حجرے میں آرام فرما رہے تھے تو 8-10 حضرات اور ساتھ تھے، تو گو تکیہ سفید کلر میں ان کے سرانے پڑا تھا اور اس پہ ٹیک لگائے ہوئے اپنے بڑھاپے میں اللہ کی یاد میں مست مسافہ ہوا۔ تو مسافہ کرتے کرتے کسی نے یوں کر کے انگلی اٹھائی اور تعارف ہوتے رہے۔ ان کے بیٹے شیخ زکریا اٹھاتے اٹھاتے فرمائے یہ مولانا عبدالحنان صدیقی ہیں اور کامیاب پاکستان کا نامور خطیب ہے۔ اللہ والے چہرہ نہیں دیکھتے، پگڑی کے بل نہیں دیکھتے، اللہ والوں کی نگاہ جب اٹھتی ہے دائیں بائیں نہیں گلگوں کے دیکھتے ہیں کہ چہرے اور لباس کی کیفیت تو اللہ سے جوڑ رہی، دل کی کیفیت بھی اللہ سے جوڑ رہی۔ بس یوں دیکھا، مسکرائے اور یوں کر کے دہنا ہاتھ اپنے تکیے کے نیچے ڈالا اور عجوا کھجوریں نکالی، یوں کر کے سب کو بانٹی ایک ایک کر کے، اور مسکرا کر فرمایا بھائی ایک بات کہوں؟ کہ کیا بات؟ کہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ جی نہیں۔ کہ پھر بھائی میں بھی ناکام ہوں، آپ بھی ناکام، میرا بیٹا زکریا بھی ناکام، اور مولانا عبدالحنان آپ بھی ناراض نہ ہوں، آپ بھی ناکام ہیں۔ کامیابی تو ہمیں اس وقت ملے گی جب ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے مجھے زمانے کی انسان خسارے میں ہے۔ مال والا کہہ رہا میں کامیاب، اولاد والا کہہ رہا میں کامیاب ہوں، کوٹھی بنگلے والا کہہ رہا میں کامیاب ہوں۔ اللہ جل شانہ فرما رہے سارے کے سارے ناکام ہو۔ کامیابی تو تمہیں اس وقت ملے گی جب تمہارے بارے میں اعلان کیا جائے گا آج فلاں فلاں کا بیٹا جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا اور میں رب العالمین کی طرف سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں داخل کر دیا گیا ہے۔ جو بھی انسان دنیا کی زندگانی کے اندر عمل کرے اس کے اندر اخلاص کا ہونا شرط ہے، دلائیت ہونی چاہیے، اللہ جل شانہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، عاجزی انکساری ہونی چاہیے۔ قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے عملوں والے، بڑے بڑے قبوں والے، بڑے بڑے جبوں والے، بڑے بڑے لوگ میرے عزیز ہو جن کے بارے میں دنیا ان کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترس کرتی تھی، قیامت کا دن ہوگا پتہ نہیں میرے عزیز ہو کس درجے میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے۔ حدیث پاک میں آیا مالک کائنات ہے، ارحم الراحمین ہے، اپنے بندوں کو فضل کرنے والا، اپنے بندوں پہ کرم کرنے والا، اخلاص کے ساتھ جو عمل کیا ہوگا وہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہوگا۔ پہاڑوں کا وزن اپنی جگہ، آسمانوں کا وزن اپنی جگہ، زمین کے ذروں کا وزن اپنی جگہ، پانی کے قطروں کا وزن اپنی جگہ، جو ایک عمل اخلاص کے ساتھ کیا ہوگا وہ اللہ کیا اتنا قبول ہو جائے گا، وہ سارے وزنوں پہ بھاری ہو جائے گا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا ایک بندہ اللہ جل شانہ کے دربار میں لایا جائے گا، مالک کائنات کی طرف سے اعلان ہوگا ہر تیرے عمل کے اندر بدبو نظر آ رہی، ریاکاری نظر آ رہی، دکھلاوا نظر آ رہا۔ الہ العالمین فرمائیں گے کون سا تیرا عمل ہے جس عمل پر آج تیرے لیے بخشش کا فیصلہ ہو جائے؟ مالک تو جانے، تیرا علم جانے، تیرا کرم جانے۔ آواز آئے گی اے میرا بندہ تیرا ایک عمل میرے پاس ایسا ہے جو صرف تو نے میرے لیے کیا تھا، اس عمل کو تو نے دنیا کی زندگی
زندگی کے اندر کیا وہ تیرا عمل مجھے اتنا پسند آیا، اس کے صدقے سے میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ جل شانہ وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا صبح کے خجولات گزارنے میں اپنے گھر سے جا رہا تھا، راستے میں ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی، لوگوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ اے میرا بندہ، اس لکڑی کو تو اٹھا رہا تھا، تجھے اٹھاتا میں دیکھ رہا تھا، وہ لکڑی اٹھا کر تو نے ایک سائڈ پر روڈ کے کنارے پر رکھ دی تاکہ کوئی مسلمان اس لکڑی میں اٹک کر گر نہ جائے، تکلیف نہ ہو جائے۔ یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا، اس کے صدقے سے میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ آج میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہمیں عمل کرنا آتا ہے، صدقہ کرنا آتا ہے، زکوٰۃ دینے کا انداز پتہ، سب خیرات کرنے کا، مکے مدینے میں جانے کا طریقہ کار پتہ، لیکن میرے محترم دوستوں بزرگوں کتنی بد نصیبی کی بات ہے، خدا کے آگے اس عمل کو قبول کروانے کا، رونے دھونے کا نہ آپ کے میرے پاس وقت ہے، نہ انداز ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، ایک دعا امام الانبیاء، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی۔ وہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آج میرے عزیزو اس دعاؤں کو اداؤں میں وفاؤں میں جاگتے ہوئے سوتے ہوئے پڑھ لیا کرو، جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، بس آخری 1-2 منٹ لوں گا، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں لگتا کیوں ممبر کے لوگ ہیں پتہ ہے انداز کا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں مجھے یقین سے بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ، یہ دور ہے 2026 ہے، کسی کا ابا، کسی کی اماں، کسی کا بھائی، کسی کا رشتہ دار، آج بھی آپ نے جھنکے شہر میں کتنے اعلان سنے ہوں گے، موبائل کی فیس بک پر کتنوں کے جنازوں کے ٹائم دیکھے ہوں گے۔ ایمانداری سے بتاؤ کتنوں کے لوگ قبرستان چلے گئے، کتنوں کو لوگ اٹھا کے لے کے چلے گئے، کتنا عرصہ ہو گیا اماں کی قبر پر، کتنا عرصہ ہو گیا ابا کی قبر پر، کتنا عرصہ ہو گیا بہن بھائی کی قبر پہ گئے ہوئے۔ اگر اس دور کے اندر تقوی پرہیزگاری کا لبادہ اوڑھ کر تیرا میرا یہ حال ہے کہ ہمیں 1-1 سال ماں باپ کی قبر پہ جانے کا موقع نہیں ملتا، تو جس نسل کو آپ نے میں نے اپنے گھر میں ایک سایہ دار درخت بنایا، رب اکبر کی قسم ہے اگر آپ کی ہماری بچوں کی ہم آہنگی آپس میں پیدا نہ ہوئی تو 15 سال گزرنے کے بعد ہمارے بچوں کو ہماری قبروں کا راستہ بھول جائے گا۔ اے محترم دوستوں بزرگوں، آج کے اجتماع میں میری حاضری کی آخری بات، ساری زندگی یہ پگڑی، یہ داڑھی، یہ ٹوپی، اس کردار کو بچاتے بچاتے اللہ اکبر میں نے سب کچھ اپنا صحت جوانی داؤ کے اوپر لگا دیا۔ کردار تو میرا اتنا اعلیٰ، میں اپنی مارکیٹ میں جوڑیا بازار میں، ایمپریس مارکیٹ میں، ایم مدینہ روڈ پر، لاہور کے مال روڈ پہ چلا جاؤں، یوں کر کے میں اشارہ کر دوں، لوگ میری کام میرے کہنے پر میرے اشارے میں دکان خالی کر دیتے ہیں۔ بینک کے اندر اگر اکاؤنٹ میں میرے پیسے نہ ہو، میں یوں کر کے فون کروں 50 لاکھ کا چیک کیش ہو جاتا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، جس عزت کو آپ نے غریبی میں امیری میں، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں بچایا، اللہ کے واسطے ہاتھ اٹھا اٹھا کے رو رو کے اللہ سے اس عزت کی حفاظت کے لیے دعا کر لو، اے اللہ اس عزت کو قبر کی آغوش تک محفوظ رکھنا، وگرنہ میرے عزیزو جس نسل کو ہمارے گھر میں آپ میں چمکتا دمکتا دیکھ رہے ہیں، تیرے جگہ جگہ شیشے کے آگے کھڑے ہو کر بناؤ سوار کرتا دیکھ رہے ہیں، یقین جانو یا اللہ میری نوجوان اولاد ہے، کندھے تک ان کا قد پہنچ گیا، اللہ میری عزت کو بچائیو، میری داڑھی پگڑی کو بچائیو، اللہ میری اولاد کی وجہ سے، میری بیٹی میرے بیٹے کی وجہ سے کسی تھانے میں، کسی کچہری میں، کسی عدالت میں اللہ میری پگڑی کسی کے پیر میں نہ رکھوانا، کسی کے آگے میرے ہاتھ میں نہ جڑانا، کسی کے آگے میرا ہاتھ نہ جڑوانا۔ 2026 ہے، نہیں یقین آتا، تم نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا، بڑی بڑی پگڑیوں والوں کو ہم نے عدالتوں کے دروازے کے اوپر روتے دیکھا ہے۔ اللہ سے مانگ لو، اے اللہ مجھے میری نسل کو اور میرے گھر والوں کو قیامت کے دن دنیا کے اندر اللہ عزت کا، اے اللہ دنیا کے اندر عزت والا بنا دے، اور قیامت کے دن اللہ میری نسل کو میری کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ اس وقت سارا مجمع اللہ کے دربار میں اللہ کے آگے دامن پھیلا کر رو دھو کر اللہ سے مانگنے کے لیے، اللہ سے اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے بیٹھا۔ 3 مرتبہ بلند آواز سے کہہ دو، یا اللہ میری توبہ، سبحان اللہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ،
کو بہتر بناوے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. میرے حضرت کا فیض اللہ قیامت کی صبح تک جاری ساری فرماوے. اور صاحب زدگان کی اور خصوصاً شیخ الحدیث کی اللہ عمر میں، علم میں، تقوی، پرہیزگاری میں برکت عطا فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.